السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان امتحان دینے، امتحان کی تیاری کرنے سے ڈرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ابھی امتحان بہت دور ہے، ابھی یہ کام کر لوں، ابھی اس چیز سے مزہ اٹھا لوں۔ پھر یہ کل کرتے کرتے امتحان کا دن آ جاتا ہے، پرچہ سامنے آتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پرچہ حل کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں آتی، کیونکہ وہ سارا وقت اس نے ضائع کر دیا تھا، دنیا کی دوسری فضول چیزوں میں وقت لگا لیا۔ جو چیز فائدہ مند تھی، یعنی امتحان کی تیاری، وہ تو اس نے کی ہی نہیں، تو آج اس کے دل میں کچھ تمنائیں آئیں گی جن کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی بن جاتا تو یہ امتحان یعنی حساب دینا نہیں پڑتا۔ کبھی وہ سوچتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اس زندگی کے لیے یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کوئی چیز تو آگے بھیجتا۔ پھر وہ سوچتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری ہلاکت ہے، مجھے یہ پرچہ میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ یا لیتنی اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کہ اے کاش میں اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کے راستے کو اپنا لیتا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں ان لوگوں کا راستہ اپناتا تو آج میں کامیاب ہو جاتا، آج یہ میں پرچہ حل کر لیتا، آج میرے پاس پچھتانے کا سامان نہ ہوتا۔ پھر وہ یہ بھی کہے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ سورہ فرقان میں آتا ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ اے کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، بے شک میرے پاس ذکر یعنی نصیحت آ گئی تھی، لیکن شیطان وہ تو انسان کے لیے ہی بڑا بے وفا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ لفظ خالی سے نکلا ہے، دل میں بھی انسان کے بہت سی جگہ اس دوست کے لیے یعنی کسی بہت ہی قریبی دوست کے لیے وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ خلا بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے۔ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو بہت دل کے قریب ہوتا ہے، جس کو ہم دنیا میں اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں مگن کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اس کے عقیدے کو اپنا لیتے ہیں، اس کے اخلاق کو، اس کی عادات کو اپنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم خسارے کا سودا کر لیتے ہیں، گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری اس سے محبت ہے۔ نہیں، یہ ہماری اس سے محبت نہیں ہوتی، وہ تو ہمیں صرف
آخرت خراب کرنے کے لیے ملا ہوتا ہے۔ شیطان نے اس کو ہم پر مسلط کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمیں اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگتی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دوستی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی ہمیشہ جنت میں ہی لے کے جاتی ہے۔ لیکن وہ دوست جو بے دین ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، جو شیطان کی طرف سے مسلط کیا ہو، وہ کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو ہمیں گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے، یعنی آپ کا دین وہی ہوگا جو آپ کے دوست کا دین ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دوست کس دین پہ ہے، وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ بلا شبہ دوستی انسان کو اس کے عقیدے کو، اس کے نظریات کو، اس کے اخلاق کو، کردار کو، عادات کو، یہاں تک کہ اس کے لباس کو اور انداز گفتگو تک کو متاثر کرتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان اپنے دوست کو دیکھے اور یہ سوچے کہ کیا یہ دوست مجھے اللہ سے ملا رہا ہے، کیا اس کی دوستی مجھے اللہ کے قریب لا رہی ہے؟ اگر نہیں تو یہ دوستی نہیں، یہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے اور برے لوگوں سے دوستی اور محبت کی وضاحت ایک بہت اچھی مثال سے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک دوست سے دوستی کی مثال کستوری فروخت کرنے والے سے دوستی کی مانند ہے، اور برے دوست سے دوستی آگ کی بھٹی جلانے والے کی دوستی کی مانند ہے۔ یعنی جو شخص عطر فروش یا کستوری فروش کے پاس بیٹھے گا، یا تو وہ اسے تھوڑا سا عطیہ ہی دے دے گا، یعنی ہدیے کے طور پہ تھوڑی سی خوشبو دے دے گا، یا وہ خود اس سے لے لے گا، اور اگر یہ دونوں باتیں بھی نہ ہوئیں تو وہ خوشبو ایک حصار کی طرح اس کو لپیٹ لے گی، یعنی اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ خوشبو خود بخود اس کے وجود میں، اس کے اخلاق میں آ جائے گی، اور وہ شخص جو آگ کی بھٹی جلانے والے کے پاس بیٹھے گا تو یقیناً بھٹی جلانے والا اس کے کپڑے بھی جلائے گا، اگر کپڑے نہ جلائے، اگر کوئی چنگاری اس کے کپڑوں پر نہ بھی گرے تو بھٹی کا ناگوار دھواں تو اسے ضرور ہی آئے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان کسی عالم، نیک، متقی آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ نیکی، خیر، بھلائی اور دین کی باتیں سنے گا، کب تک ان سے پہلو برتے گا، آخر ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بھی وہ نیکی، وہ خیر، وہ بھلائی آتی جائے گی، اور یقیناً اس کا وجود بھی ان چیزوں سے معطر، یعنی نیکی کی خوشبو سے معطر ہو جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، تو یہ اس دوستی کا فائدہ ہوگا۔ اور وہ شخص جو کوئی بے دین، کوئی فاسق، کوئی گناہ گار ہوگا، اس کے پاس بیٹھ کے یقیناً اس کو کیا ملے گا؟ گناہ کے کام، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فریب، فحش گوئی، بے حیائی اور ایسی ہی بہت سی چیزیں
جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جو اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ جب وہ انسان ایسے دوست کی صحبت میں مسلسل دن رات بیٹھا رہے گا تو یقیناً اس کی سوچ بھی بدلے گی، اس کے اعمال بھی بدلیں گے، اس کا حلیہ، اس کی شخصیت، اس کی فکر، اس کی سوچ بدلے گی، جو کہ سراسر اس کی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نقصان کا سبب ہوگی۔ اسی لیے ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ صرف نیک اور متقی لوگوں سے ہی دوستی کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، یعنی مومن آدمی کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنا اور تیرا کھانا صرف متقی ہی کھائے، یعنی دوستی کرو تو مومن سے کرو، اور کسی کے ساتھ کھانا کھاؤ تو وہ آدمی بھی مومن ہی ہو۔ جب طوفان نوح آتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ نوح اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میرے ساتھ اس کشتی میں چڑھ جاؤ، وَلَا تَکُن مَعَ الْکَافِرِینَ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصور یہی تھا کہ اس کی دوستی کافروں کے ساتھ تھی۔ ایک پیغمبر کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اس کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو پیغمبر کو جھٹلانے والے تھے۔ لیکن اس کے بیٹے نے کیا کہا کہ آج مجھے وہ دوستی بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج صرف اللہ کے رحم کے علاوہ کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ان دونوں کے بیچ میں لہر آ گئی تو وہ غرق ہو گیا۔ وہ لہر کون سی لہر تھی؟ وہ دوستی کی لہر تھی، وہ برے لوگوں کی صحبت کی لہر تھی۔ تو کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا بیٹا وہ تو میرے اہل میں سے تھا، تیرا وعدہ سچا ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، وہ ایک برا عمل اور غیر صالح انسان تھا، یعنی اس کی دوستی برے لوگوں سے تھی، وہ صالح نہیں تھا۔ تو آج مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرو ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب نوح علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے، ورنہ میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غلطی یہ تھی کہ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، اس نے اچھے لوگوں کو اپنا خلیل نہیں بنایا تھا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔